فرمایا محبوب مصطفیٰ یہ جماعت آپ کی ہے، لشکر اللہ کا ہے، شاگرد آپ کے ہیں، فورس اللہ کی ہے، غلام آپ کے ہیں، آرمی اللہ کی ہے۔ اولئک حزب اللہ، صحابہ اللہ کا حزب، اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ بات طے شدہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ صحابہ کرام رب کا لشکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا لشکر ہمیشہ غالب ہو کے رہے گا۔ تبھی میں نے کہا صحابہ حزب اللہ تو استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ۔ جب یہ چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں، استاذ بھی ہو، شاگرد بھی ہو، نصاب بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، پھر ضرورت اس بات کی ہے امتحان لیا جائے، اختبار لیا جائے، چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، دیکھا جائے پڑھنے پڑھانے والوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کہاں تک کیا ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو کس حد تک یہ برابر لائے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ نے امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے امتحان ظاہر کا نہیں لیا، ظاہر میں آنکھ ہے بندہ جھکا لے، اگلا کہے گا اس کی آنکھ میں حیا ہے، ظاہر میں سر ہے نیچے کر لے، اس کا مطلب عزت اور احترام سے بال آتا ہے، ظاہر میں ہاتھ ہے اٹھائے نہیں نیچے رکھ دے، ظاہر کا مطلب ہے یہ بندہ بڑا باحیا ہے۔ لیکن اللہ ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، باطن کو بھی دیکھتے ہیں، باہر کو بھی دیکھتے ہیں، اندر کو بھی دیکھتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، رب کائنات صرف ظاہر کو نہیں جانتے، اللہ باطن کو جانتے ہیں، اندر کو جانتے ہیں، دل کو جانتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کرام کے صرف ظاہر کو نہیں دیکھا، ان کے باطن کو دیکھا، ان کے دل کو دیکھا، ان کے اندر کی نیت کو دیکھا، ان کے اندر دل میں چھپا ہوا تقوی ہے یا نہیں ہے۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی۔ رسالت امام والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور کوشش رہی کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میرے اوپر نازل کر رہے ہیں میں اسے جلد از جلد اگلی امت تک، اگلی نسل تک پہنچا دوں۔ تو قرآن کریم اکٹھا تو نہیں اترا، آیت در آیت اتری، سورت در سورت اتری، رکوع در رکوع اترا۔ تو جتنا قرآن کریم جبرائیل اتارتے، رسالت معاب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قرآن کو یاد کر کے صحابہ تک پہنچا دیتے، لکھوا دیا جاتا، سنا دیا جاتا، پڑھوا کے یاد کروا دیا جاتا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوئی کہ جبرائیل امین پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ جبرائیل امین کے پڑھنے کے دوران یاد کرنا شروع کر دیں، اس کے پڑھنے کے دوران پڑھنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ تاکہ اگلی نسلوں تک یہ کلام اللہ جلد پہنچ پائے اور اس کلام اللہ کو جلد از جلد یاد کر لیا جائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ایسا کیا۔ رب کریم نے جواب میں آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ رکوع نمبر 1۔ رب کریم فرمانے لگے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ محبوبم یہ کام مت فرمائیے کہ ادھر سے کلام اللہ پڑھا جا رہا ہو آپ اس کے جواب میں پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جواب نہیں دیا، لیکن یہاں لام تعلیلیہ ہے، اس میں جواب خود موجود ہوتا ہے۔ فرمایا لتعجل بہ، یہ لام تعلیلیہ لام وجہ کی بنیاد پہ، سبب رزن کی بنیاد پہ ہے۔ سوال اٹھتا ہے میرے اللہ یہ کلام اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں پڑھنے کے دوران پڑھ رہا ہوں، اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں کلام اللہ کو نعوذ باللہ خراب کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میری چاہت یہ ہے کہ کلام اللہ نازل ہو، اس کلام اللہ کو سن کے یاد کر کے اگلی نسلوں تک پہنچا دیا جائے۔
اگلی امت تک پہنچا دیا جائے، اسی لیے اس کے ساتھ پڑھتا ہو۔ رب کریم نے فرمایا لِتَعْجَلَ بِهِ، محبوب ہم اس جلدی کا ہمیں پتا ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن بے فکر رہیے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس بات پہ ٹینشن مت لیجئے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یہ قرآن الگ الگ اتر رہا ہے، اکٹھا کیسے ہوگا، اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے، اس کی ذمہ داری آپ کا خدا لے رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ اتری، حضور پاک علیہ السلام تسلی میں آ گئے کہ اب قرآن کریم پر اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، کلام اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں لے لیا ہے، رب کریم کی ذمہ داری ہے۔ یہ آیت کریمہ کس طرح اکٹھی کریں گے، ان آیات کریمہ کو کس طرح رب پڑھوائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کوہاٹ کے غیوروں، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے، اور یہ نسلوں اگلی تک پہنچے یہ خواہش رسول اللہ کی ہے۔ ایک خواہش مصطفیٰ ہے، ایک ذمہ داری خدا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مدرسہ قائم۔ اس مدرسے کا قیام، ان طلبہ کا پڑھنا، ان اساتذہ کا پڑھانا، خواہش مصطفیٰ، ذمہ داری خدا کی ادائیگی کے لیے۔ ہم نے مدرسہ اس بنیاد پہ قائم نہیں کیا کہ ہمیں مولوی بننے کا شوق تھا، ہم نے کہا جی ہم 4 بچے بٹھا کر پڑھانا شروع کر دیں، ہمارے سامنے باقی چیزیں بعد میں ہیں، حضور پاک کے دل میں ابھرتی ہوئی خواہش پہلے۔ میرے پاک پیغمبر نے مدرسہ قائم کیا ہے، حضور پاک اس مدرسے کے معتمم اول ہے۔ جب تک حضور بیت اللہ میں رہے تو بیت اللہ بھی مدرسہ تھا، مسجد نبوی گئے وہ بھی تو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں بھی اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم کیا۔ میرے دوستو، اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، رسالت باغ مدرسے کے خود استاد ہیں، صحابہ شاگرد ہیں، قرآن نصاب ہے، بیت اللہ مدرسہ ہے۔ اگر میں ان چاروں چیزوں کو ایک لفظ میں بولوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، استاد رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ۔ کیا مطلب؟ استاد رسول اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے علوم سے بہرور فرمایا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 113 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا، والحکمہ، حدیث پاک بھی نازل کی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا، اس قرآن اور حدیث کے نازل کرنے پہ آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا ہے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، قرآن اور حدیث کا آپ پہ نازل ہونا اور اس کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام کو علوم سے روشناس کرانا، علوم سے بہرور کرانا، علوم سے مستفیض کرانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب قرآن حضور پہ اترا، حضور معلم بنے، حضور پاک نے پڑھایا، کیونکہ ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، 4 چیزوں کی ذمہ داری تھی، تلاوت بھی کرنی ہے، کتاب بھی پڑھانی ہے، حکمت بھی پڑھانی ہے، اور تزکیہ نفس بھی کرنا ہے۔ یہ چاروں چیزیں حضور نے پڑھائی تو استاذ رسول اللہ، جو پڑھنے والے پیغمبر کے صحابہ، جو پڑھنے والے پیغمبر کی اہل بیت ہیں، قرآن انہیں حزب اللہ کہتا ہے۔ سورت نمبر 58 سورت مجادلہ پارہ نمبر 28 ہے، پارے اور سورت کا آخری رکوع آیت نمبر 22 ہے سورت کی۔ رب کریم فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا محبوب مصطفیٰ یہ جماعت آپ کی ہے، لشکر اللہ کا ہے، شاگرد آپ کے ہیں، فورس اللہ کی ہے، غلام آپ کے ہیں، آرمی اللہ کی ہے۔ اولئک حزب اللہ، صحابہ اللہ کا حزب، اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ بات طے شدہ ہے
अंडरस्टूड है कि सहाबा कराम रब का लश्कर है और अल्लाह ताला का लश्कर हमेशा गालिब होकर रहेगा। तभी मैंने कहा सहाबा हिज़्बुल्लाह तो उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह, जब ये चार चीजें इकट्ठी हो जाएं, उस्ताद भी हो, शागिर्द भी हो, निसाब भी हो, मदरसा भी हो, फिर जरूरत इस बात की है इम्तिहान लिया जाए, इख्तिबार लिया जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए, देखा जाए पढ़ने पढ़ाने वालों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कहां तक किया है, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को किस हद तक के बरोबर लाए हैं। तो रब्बे करीम ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह, अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ताला ने इम्तिहान जाहिर का नहीं लिया। जाहिर में आंख है, बंदा झुका ले, अगला कहेगा इसकी आंख में हया है। जाहिर में सर है, नीचे कर ले, इसका मतलब इज्जत और इकराम से बात आता है। जाहिर में हाथ है, उठाए नहीं, नीचे रख दे, जाहिर का मतलब है ये बंदा बड़ा बाहया है। लेकिन अल्लाह जाहिर को भी देखते हैं, बातिन को भी देखते हैं, बाहर को भी देखते हैं, अंदर को भी देखते हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, रब्बे कायनात सिर्फ जाहिर को नहीं जानते, अल्लाह बातिन को जानते हैं, अंदर को जानते हैं, दिल को जानते हैं। तो रब्बे करीम ने फरमाया इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने सहाबा कराम के सिर्फ जाहिर को नहीं देखा, इनके बातिन को देखा, इनके दिल को देखा, इनके अंदर की नीयत को देखा कि इनके अंदर दिल में छुपा हुआ तकवा है या नहीं है। इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, 5 चीजें हुई, उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह, इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह। अब रिजल्ट दिया, नतीजा दिया, रज़ी अल्लाह, अल्लाह इनसे राजी है। ये रब्बे करीम ने रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के इस क्लास के रिजल्ट को शो किया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। और मेरे दोस्तों, ये रिजल्ट, ये नतीजा आज तक कायम है। हर सहाबी के साथ जिस वक्त नाम लिया जाता है, लफ्ज़ रज़ी अल्लाह कहा जाता है, ये रज़ी अल्लाह तरज़ी की दुआ बाद में है, तरज़ी की खबर पहले है। ये मतलब नहीं है मेरी दुआ से अल्लाह अबू बकर से राजी होगा, मेरी दुआ से अल्लाह उमर उस्मान और हैदर से राजी होगा। जी नहीं, दुआ बाद में है, खबर पहले है, रज़ी अल्लाह, अल्लाह उनसे राजी हो चुका। और सुने, अगर मैं यहाँ जुमला कहूँ कि उस्ताद रसूलुल्लाह, शागिर्द हिज़्बुल्लाह, मदरसा बैतुल्लाह, निसाब किताबुल्लाह, इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह, नतीजा आया रज़ी अल्लाह। जो एहतराम करे रहिमहुल्लाह, जो इनकार करे लानतुल्लाह। ऐसे नहीं कहा जाता, ये पूरी तरतीब है कि रिसालत मआब की जमात, पैगंबर के सहाबा, पैगंबर की अहले बैत इस रुतबे पे फायज, इस दर्जे पे फायज, इस हैसियत पे फायज, ये वैल्यूज उनकी हैं कि अल्लाह ताला इनके मानने वाले को रहमतुल्लाह और इनके ना मानने वाले को लानतुल्लाह। आप कहेंगे रब ने मानने वाले को रहमतुल्लाह कहाँ कहा है और ना मानने वाले को लानतुल्लाह कहाँ कहा है? ये भी कुरान करीम में। कहाँ पे? तवज्जो रखें, 11वें पारे का पहला सफ़ा उठा है। रब्बे करीम फरमाते हैं वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये सूरत नंबर 9 सूरत तौबा की आयत नंबर पूरी 100 है। फरमाया वस्साबिक़ून अल-अव्वलून, ईमान में पहले आन पहल करने वाले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो रसूलुल्लाह की जमात मक्का से आई हो या मदीना के बासी हो, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ये लोग वल्लज़ी, लफ्ज़ वल्लज़ीना इत्तबऊहुम मिला के पढ़ते हैं वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, जो इनको मानेगा, इत्तेबा करेगा नेकी में, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु।
اس سے بھی اللہ راضی. اور جو نہیں مانتا, جو پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے, جو نبی کے یارانے اور نبی کے گھرانے پہ بری نظر رکھتا ہے, اس کا مقام تو سورۃ الفتح کا آخری رکوع اٹھائیں, پارہ نمبر 26. رب کریم فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معہ, جو حضور پاک کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, ایک کافر کے مقابلے میں سخت ہے, رحماء بینہم, آپس میں بھائی بھائی ہیں, تراہم رکعان سجدا, اے نبی کبھی آپ انہیں رکوع کرتے, کبھی آپ سجدہ کرتے دیکھیں گے. کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں, اللہ کا فضل چاہتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, رسول اللہ کی اس جماعت کا ذکر اللہ نے ان سے پہلے تورات میں کیا ہے, ان سے پہلے انجیل میں کیا ہے. کس طرح کیا؟ فرمایا کذرٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اللہ نے یوں ذکر کیا, فرمایا جس طرح ایک کھیت ہوتا ہے, ایک کھیت کا کسان ہوتا ہے, کھیت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس میں جو بوٹی ڈالی جائے وہ اس کو درخت بنا کے بڑا کر دے. کسان کی ذمہ داری یہ ہے وہ اس میں بوٹی بھی ڈالے گا, اس کی حفاظت بھی کرے گا, نگرانی بھی کرے گا, اس کی خوراک بھی مہیا کرے گا, اسے پانی بھی دے گا, یا ہر طرح سے چیزیں دے گا. سب کچھ ہوتا ہوتا ایک وقت آئے گا فاستوى علی سوقہ, یہ درخت اپنے تنے پر مضبوط ہو جائے گا, یہ درخت اپنی جڑوں پر مضبوط ہو جائے گا. پہلے پتلا تھا, پھر ایک بوٹی بنی, کومل بنی, پھر تنا بنا, پھر شاخیں بنی, پھر پھلدار درخت ہوا. فرمایا ایسے ہی تھا. رسول اللہ نے صحابہ کرام کو دعوت دی ہے. مکی زندگی بڑی مشکل کی گزری ہے, صحابہ کرام پہ ظلم ہوا, تشدد ہوا, بربریت ہوئی, ہر طرح کا انہیں تکلیف و دقت و حدت و شدت کا سامنا کرنا پڑا. حضور پاک علیہ السلام صحابوں پہ برداشت کرتے گئے, کرتے گئے. آخر یہ وقت آیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. انہوں نے مشورہ کیا, میٹنگ بٹھائی, اجلاس کیا, ایجنڈاز میں یہ بات طے کی ہے اس نبی کو یہاں سے نکال دیا جائے, یا قتل کر دیا جائے, یا جلا وطن کر کے گرفتار کر لیا جائے. اور وہ وقت آ پہنچا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. نبی غار میں جا کر بیٹھ گئے, مکہ کو چھوڑا, مدینہ پہنچے. مدینہ میں آ کے رب کریم نے پیغمبر کے صحابہ کو ان پہ ظلم ہونے کی بابت اجازت قتال دی, تو قرآن نے حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ان لوگوں پہ ظلم ہوا, اسلام کی وجہ سے تشدد ہوا, دین کی وجہ سے بربریت مچائی, ایمان کی وجہ سے یہ ثابت قدم رہے. اللہ نے انہیں قتال اور جہاد کی اجازت دی ہے. یہ چلتا رہا. ایک وقت آیا حضور کی محنت بڑی ہی کامیاب ہوئی. پیغمبر کے صحابہ اپنی مضبوطی پہ کھڑے ہوئے. بدر میں فتح پائی, احد میں پائی, خیبر میں پائی, خندق میں پائی, تبوک میں پائی. یہ ایک ایک جنگ پہ پیغمبر کے صحابہ نے جب مضبوطی اختیار کی ہے, رب نے فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. ایک حضور ہے جنہوں نے انہیں چھوٹی عمر سے بڑی عمر تک پال پوس کے بڑا کیا. ایک اس جماعت اور کھیتی کا دشمن ہے. اب دو باتیں ہیں, حضور پاک خوش ہو رہے ہیں میری محنت کام میں آ گئی, دشمن پریشان ہو رہا ہے, پیغمبر کی جماعت کامیاب ہو گئی. رب نے فرمایا اس طرح نبی خوش ہے, صحابہ کامیاب ہیں, اور صحابہ کو دیکھ کے لیغیظ بہم الکفار, جو لعنت اللہ ہے وہ جل رہا ہے. کافر ہے تو کوئی مان. تو اس سے پتہ چلا مدرسے کی بنیاد حضور ہے, مدرسے کی بنیاد صحابہ ہے, مدرسے کی بنیاد قرآن ہے, مدرسے کی بنیاد یہی نصاب ہے, مدرسے کی بنیاد اللہ رب العزت کا امتحان ہے اور صحابہ کا رزلٹ ہے. اس بنیاد پہ آج ہم نے مدرسے قائم کر کے آپ کی خدمت میں بات کی. اور میرے ساتھیوں میں یہاں ایک جملہ مزید بھی کہوں, جب خواہش مصطفیٰ ہے کہ دین آگے پہنچے, ذمہ داری خدا ہے دین آگے پہنچے, تو اس میں آپ کو اور مجھے اپنی اولادوں کو پیش کرنا ہوگا. ایسے نہیں ہے, مولوی پہ فرض نہیں ہے کہ یہ مدرسہ بنا کے بیٹھے. بابا ہمارے اوپر اتنا فرض ہے کہ ہم دین کے مطابق عمل کریں, زندگی گزار دیں. یہ فرض سے ہٹ کے آگے کے درجہ ہے. یہ ذمہ داری مصطفیٰ کو لے کر آگے کے چل رہا ہے.
اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر آگے چلنا یہ اس سے اگلی ذمہ داری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں. اور سنیں، آج جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ، لوگ کہتے ہیں اسکول کالج سے آپ منع کرتے ہو. کوئی منع نہیں کرتا. کوئی عالم دین کسی اسکول پڑھنے سے، کسی کالج، کسی یونیورسٹی سے منع نہیں کرتا. وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن دین ہمارا مقصد ہے. بیوقوف بندہ ہوگا جو ضرورت کے سامنے رکھ کے مقصد کو چھوڑ دے. بابا کالج اور یونیورسٹی سے ہمارے ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. وکلاء پیدا ہوتے ہیں، ہماری ضرورت ہے. ججز پیدا ہوتے ہیں، ہماری ضرورت ہے. انجینئرز پیدا ہوتے ہیں، ہماری ضرورت ہے. یہ سارے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں. لیکن اس مدرسے جو پیدا ہو رہا ہے نا، وہ حافظ ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، وہ محدث ہے، جو ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے، ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے. میں اسکول کالج میں کبھی نفی نہیں کرتا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، اسکول میں جا کے بھی دیندار رہا جا سکتا ہے. کالج میں جا کے بھی دیندار رہا جا سکتا ہے. جو علماء منع کرتے ہیں وہ انگریزی تہذیب منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں غیر مسلم کی تہذیب نہ اپنا، غیر مسلم کا تمدن نہ اپنا. سر پہ پگڑی پہن کے، یہ سنت کے مطابق اپنے قمیض کو رکھ کر، ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار کو رکھ کے بھی تو انگلش پڑھی جا سکتی ہے. کون کہتا ہے اس لباس پہ پڑھنا منع ہے؟ ضروری ہے میں کافر کا لباس اپناؤں؟ ضروری ہے میں کافر جیسا اپنا منہ ٹیڑھا کر کے بولوں؟ ضروری ہے میں غیر مسلم کی تہذیب کو اپنے اوپر لاگو کروں؟ نہ بابا. ہم وہ لوگ ہیں، ہم نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. علماء سے پوچھ لیں اس کا کیا مطلب ہے. رب کریم سے ہر نماز میں وعدہ کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مولا ہمیں مغضوب کے راستے پہ نہ چلا، ضالین کے راستے پہ نہ چلا. مغضوب کون ہے؟ ضالین کون ہے؟ ایک میں معنی کروں، ایک عالم معنی کرے، کوئی اور. چھوڑے یار، حضور پاک علیہ السلام کا معنی ذکر کرتے ہیں. پاک پیغمبر نے مغضوب اور ضالین کسے فرمایا؟ ابواب التفسیر جلد نمبر 2 جامع ترمذی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. حضور پاک نے فرمایا یہود اور نصارہ مغضوب اور ضالین. جب یہود اور نصارہ پرانی امت کے کفار کو رب نے ضالین اور گمراہ کہا ہے، ہم آج اسکول کالج میں جا کے انہی کی تہذیب کو اپنائیں، پھر نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو پڑھتے ہیں. پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ اور میرے دوستو، عشاء کے وقت ہم وتر پڑھ کے سوتے ہیں. وتر پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ کتنے ہوتی ہیں وتر؟ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اس میں ایک لفظ ہے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ. کیا معنی؟ آپ کبھی اس کا ترجمہ تو پڑھ لیں. وَنَخْلَوْ ہم چھوڑتے ہیں، وَنَتْرُكُ ہم الگ ہوتے ہیں، مَنْ يَفْجُرُكُ اللہ جو تیرا نافرمان ہے. لیکن سارا دن ہمارا شکل، ہماری عقل، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری ثقافت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بود و باش زندگی جسے کہتے ہیں لیونگ اسٹائل، ہماری زندگی کا جو ہے نا طرز حیات، یہ ساری اس جیسی ہے جو اللہ رسول کا نافرمان ہے. تو پھر فائدہ بابا آپ سب کچھ پڑھیں، جتنے علوم ہیں دنیا کے اسکول یونیورسٹیز تک پڑھیں، لیکن پہلے مسلمان رہیں. علامہ اقبال یہی تو فرماتے ہیں یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو. بہت بڑا گلہ ہے ہم سے، بہت بڑا گلہ ہے. یقین مانیے میں ایسی جگہوں میں گیا ہوں جہاں بچہ اسکول پڑھ گیا ہے لیکن اسے سنت کے مطابق سلام کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. اور اگر آپ مسافہ کریں گے، ایسے بندہ ملتا نہیں. دیکھیں ایسے میں ایسے مل رہا تھا ایک آدمی سے، اس کا بیٹا ہے، وہ اسکول پڑھتے بہت اچھی کلاس، وہ مجھے یوں ملتا. مولانا آپ انداز رہے اسے یہ بھی نہیں پتا سیدھا ہاتھ ملانا یا الٹا ملانا. شیخ کہنے میں بچہ بھول گیا. لو جی یہ حال، یہ ہمارا آج یہ حال ہے. مجھے ایک دوست بتا رہا تھا میرے گھر میں میری بچی رات کو روتی ہے نا تو ہم اس کے لیے گانا چلا دیتے ہیں. میں نے اسپیکر لگایا، وہ گانا سن کے آرام سے سو جاتی ہے. میں نے کہا بچپن سے آپ نے یہی غذا دی ہے اپنی اولاد کو. تم تلاوت بھی تو لگا سکتے تھے، کسی حق والے کی نعت خوانی بھی لگا سکتے تھے. نہیں جی، علماء سے تو لوگوں کو چڑ ہے نا کہ مولوی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی مولوی سے فائدہ نہیں ہے تو پھر بسم اللہ کرو، اپنا نکاح بھی خود پڑھایا کرو، جنازے بھی خود پڑھایا کرے. بچہ پیدا ہو، کان میں اذان جتنی اہمیت نہیں ہے عوام کو، اور بولتے علماء پہ اجی مولوی نے معاشرے کو کیا دیا. خدا کے بندے، مولوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو ذمہ داری مولوی کی ہے اس نے تو پوری کی ہے.
جن بچوں پہ سر پہ بھی دستار سجی ہے، جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری شو کر دی ہے کہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے پوری کر دی۔ آج ہم کس لیول پہ کہتے ہیں کہ علماء نے معاشرت کیا دیا؟ علماء اگر نہ ہوتے، نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا تو نسل حرامی پیدا ہوتی، حلالی نہ ہوتی۔ یہ علماء کی وجہ سے آج نطفہ حلال ہے، یہ علماء کی وجہ سے جنازے ہیں۔ جب علماء بات کریں لوگ کہتے ہیں پرانے زمانے کی باتیں ہیں، نئے زمانے کی بات کریں، نیو جنریشن آ گئی ہے، لائٹڈ ماؤنٹریشن، روشن خیال ہونا چاہیے۔ کیا مولوی پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی ہم تو پرانے زمانے والے ہیں، ہمارے نبی بھی پرانے دور کے، ہماری کتاب بھی پرانے دور کی، ہم تو اسی دور کی باتیں کریں گے۔ تمہیں اگر جدید طرز چاہیے، نیا انداز ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا مردہ فوت ہوتا ہے، ہم اس کو غسل دیتے ہیں اپنے پرانے طریقے پہ۔ تم کہتے ہو نیا طریقہ، تم واشنگ مشین پہ ڈال کے غسل کرتے ہو۔ جدید طریقہ لائٹڈ ماؤنٹریشن ہے، روشن خیال بندہ ہے، نیا طریقہ لے کر آگے اس کو ڈالیں واشنگ مشین میں، بسم اللہ کر کے غسل کرائیں، پھر آپ جنازہ پڑھ لیں۔ کیا آپ ہمیں پرانے دور کی تانے دیتے ہیں؟ بابا علماء آپ کو وہی سکھاتے ہیں جو انہیں اللہ سکھاتا ہے، اللہ کا رسول بتاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات موجود ہے۔ حضرت تھانوی امداد الفتاوی میں ایک شخص کو فتویٰ دیتے ہوئے ایک جواب دیتے ہیں کہ ایک ہے بتا، ایک ہے بن نون۔ کہا مولوی بن نون ہے، مولوی بتا ہے، بن نون نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہا ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا، ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا۔ بتانا بتا ہے نا، اور بنانا بن نون ہے۔ کہا مولوی بتانے والا ہے، بنانے والا نہیں ہے۔ جو آپ ہمیں کہے جی نرمی کر دیں، تھوڑی سی نرمی کرتے ہیں، اس طرح کر دیں، مولوی کہاں تک نرمی کر کے آئے؟ بابا وہی بتائے گا جو اللہ رسول نے بتایا۔ تو اس لیے علماء کرام کی اپنی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ اور ایک بات اور کروں، ناراض نہ ہونا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسر اور وکلاء میرے بھائی ہیں، لیکن جہاں مدرسے کی بات آتی ہے وہاں حق بولنا چاہیے۔ میں کہتا رہتا ہوں دنیا میں پاکستان کا نمبر 1 ہونا اسکول کالجز کی وجہ سے ہے یا مدرسوں کی وجہ سے؟ آپ دنیا کی لسٹ اٹھائیں کہ پاکستان کس سلسلے میں نمبر 1 ہے۔ اگر اس میں اسکول کالج کا نمبر آئے، بھی اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں اتنی محنت ہے، پاکستان پہلے نمبر پہ ہے، تو اس سے پتہ چلا ان حضرات کی محنت زیادہ ہے۔ اور اگر وہاں یہ آئے کہ یہاں علماء ایسے ہیں، فضلاء ایسے ہیں، حفاظ، مدرسین، مؤلفین، اور یہاں کے محدثین و مفسرین ایسے ہیں کہ پاکستان میں اس جیسے اور کہیں نہیں ہے، تو پھر مدارس والوں کو عزت دے دو۔ آپ کو پتہ ہے اس سال اب رجب شروع ہے، اس سال پورے پاکستان میں کتنے قرآن کے حافظ بنائے گئے ہیں؟ 98,982۔ 1 لاکھ سے کچھ زیادہ کچھ 500-600 800 کم ہے، یا 1100 کے لگ بھگ، بس 1 لاکھ بندہ، جس میں تقریباً 75,000 بچے ہیں اور باقی بچیاں ہیں جو قرآن کریم کی حافظ ہیں۔ بتائیں مدارس میں ابھی تک آپ کو کچھ نہیں دیا؟ یہ معاشرے میں 1 لاکھ بندے کو 1 سال میں، یہ صرف 1 سال کی کارگزاری پیش کرو، اور وہ بھی صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی، صرف وفاق کی۔ باقی جو حضرات ہیں ان کے اپنے وفاق ہیں، ان کی اپنی کارگزاری ہیں، میں صرف اپنے بورڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بورڈ کی یہ محنت ہے۔ مجھے بتائیں پوری دنیا میں، اجمی ممالک تو چھوڑیں، عرب ممالک سامنے رکھ لیں، یو اے ای رکھ لیں، متحدہ عرب امارات، دبئی رکھ لیں، ابوظہبی رکھ لیں، قطر رکھ لیں، کویت رکھ لیں، سعودیہ رکھ لیں، مصر رکھ لیں، شام رکھ لیں، لبنان رکھ لیں، بیروت رکھ لیں، جتنے عرب ممالک ہیں جو عربی بولتے ہیں، جن کے بچے عربی سمجھتے ہیں، ان میں کسی ایک ملک کے اندر اگر 1 لاکھ بندہ قرآن کا حافظ ہوتا ہو، خدا کی قسم میں مہنگا انعام دوں گا۔ یہ صرف کارگزاری ملک پاکستان، یہ یہاں کے علماء کی محنت ہے، یہاں کے حفاظ کی محنت ہے، یہاں کے قراء اور مجودین کی محنت ہے۔ تو پتہ چلا ملک پاکستان مدرسے میں سب سے پہلے ہے، پہلا نمبر ہے۔ تو پھر اس کا پتہ چلا مطلب کہ علماء کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اپنی ذمہ داری دیانتداری کے ساتھ پوری کر رہے ہیں۔ تو پھر تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، تم تو اپنی ترتیب پر موجود ہو۔ ہمارے ہاں علماء کے خلاف بولتے ہیں، اجی مولوی ایسے کہتا ہے۔ بابا مولوی معاشرے کی ضرورت ہے، اگر عالم نہیں ہوگا خدا کی قسم دینی رہنمائی کون کرے گا؟ اور عالم ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتا ہے، عالم ہر فیلڈ میں، علماء ہر فیلڈ میں جہاں بھی بیٹھے ہیں دینی معاملات میں بیٹھے ہیں اور دینی معاملات میں ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔
یہ مدرسے کی بات ہے. اگر اس سے آگے بڑھ کے کہوں نا، آپ اس سے بڑھ کے تھوڑا عملی زندگی میں آئیں تو ملک کی موجودہ سیاست میں بھی جو کردار اجلا، صاف ستھرا، چمکتا دمکتا کردار ہے وہ علماء کا ماننا پڑے گا. اس ملک کی سیاست میں، اس کے انتظام و انصرام میں، سیاست اسلامیہ میں جو کردار علماء کا ہے کسی کا ہوگا. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا لیکن اپنی بات تو علماء کی کرتا ہوں. پاکستان میں کتنے ہیں، کتنی مرتبہ بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں. آج کوئی یہاں نیب میں ٹھہرا ہوا ہے، کوئی عدالتوں میں ٹھہرا ہوا ہے، کوئی اپنا نصاب دے رہا ہے، کوئی اپنا حساب دے رہا ہے. کسی نے کیا چھپایا ہے، کسی نے کیا بتایا، کسی کی حلال اولاد پکڑی ہوئی ہے تو کسی کی کوئی اور اولاد پکڑی ہوئی ہے. ساری چیزیں ہیں. ایمان سے بولیے، کوئی عالم دین جو سیاست اسلامیہ میں ہو آج تک کوئی 1 روپے کی کرپشن میں آیا ہے سامنے؟ ایک ٹیڈی ایک دھیلا ہے؟ تو یار اس سے بڑھ کے آپ علماء کرام کو کتنا زیادہ شرافت کا مزید دلیل مانگیں گے. باقی تو چھوڑے، میں جس صوبے میں ٹھہرا، صوبہ ہمارا سرحد خیبر پختونخوا، یہ جو صوبہ ہے، اس صوبے میں تو پچھلے 10 سال میں وہ حکومت ہمارے اوپر اللہ کی عذاب کی شکل میں مسلط رہی ہے جس نے نام مدینہ کا لیا ہے اور کام قادیان کا کیا ہے. یہ حقیقت ہے. انہوں نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. اور مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ بھی اسی صوبے کے، ان پر 1 روپے کی کرپشن ان کا ابا بھی ثابت نہیں کر سکا. میں کہہ رہا ہوں نہ نکاح ثابت کر سکا، نہ نکاح کا ابا ثابت کر سکا. مجاز اس سے بڑھ کے اتنی مخالف حکومت ہو، اتنی اپوزٹ ہمارے حکومت ہو، اس کے باوجود بھی علماء کا دامن اجلا، اس کے باوجود بھی علماء کا دامن صاف ہو. اس سے بڑھ کے آپ علماء کو دیانتداری کہاں سے دیکھو؟ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں مولوی اسمبلی میں پہنچ جائے تو اس کا کردار کیا ہے. اگر مولوی کے اسمبلی میں کردار نکال لینا، پیچھے پوری اسمبلی کا کردار 0/0 بنتا ہے. کردار ہے ہی علماء کا اسلام کے حوالے سے. مجھے ایمان سے بتائیں، یہ جو قرارداد مقاصد کے 22 نکات شامل ہیں جس کی وجہ سے آئین مہاراج وجود پہ آیا ہے، یہ ایک مولوی علامہ شبیر احمد عثمانی کا طے ہے. اس کی بنیاد پہ تو اسلامی آئین ہے. آپ کہتے ہیں علماء کا کیا کردار؟ علامہ شبیر احمد عثمانی کے 22 نکات جو 1951 میں ہمارے عبوری دستوری آئین کا سبب بنے ہیں، اور اس پر اس وقت کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حتیٰ کہ اہل تشیع نے بھی اتفاق کیا تھا، انہوں نے دینداری میں ٹھیک لکھا. تو یہ سب کی ذمہ داری، سب کو لے کر ساتھ چلنے کے معاملے میں علماء شامل تھے. اچھا اس سے آگے ہے یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا تھا، قادیانیوں کا معاملہ آیا تھا کہ قادیانی یہ، قادیانی وہ، اور قادیانیوں نے فلاں کر دیا. قادیانی اتنے دندناتے تھے کہ کہیں سے مسلمان گزرے نا اور وہ صرف اتنا کہتے ختم نبوت زندہ. صرف یہ جملہ سب کہہ دو، ختم نبوت زندہ. یہ جملہ صرف کہہ دینا تو کیا ہوتا تھا؟ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹ یہ ایوٹ آباد جا رہے تھے ملتان سے ریل گاڑی میں بیٹھ کے. یہ 1974 کی بات کر رہا ہوں، مئی 1974. یہ جا رہے بچے اور ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا. چناب نگر سے ریل گزر رہی ہے، ان قادیانیوں نے ڈنڈوں اور سوٹوں سے ان پر حملہ کر دیا اور بچوں کو اتنا مارا، کوئی ہاتھ مویا ہوا، کوئی بیچارہ زخمی ہوا. اور وہاں سے تحریک اٹھی. یہ تھا قادیانیت دن دنا کے یوں سامنے آتی تھی. میرے نوجوان نے جو آج بیٹھے ہیں نا، انہوں نے قادیانیوں کو نہیں دیکھا. ہمارے بزرگ جانتے ہیں، نوجوانوں نے نہیں دیکھا کہ قادیانی کیسے مسلمانوں سے لڑتے تھے. میرے دوستو، آپ میں جتنے بیٹھے ہیں نا، آپ نے 70% کی پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہم نے دیکھا نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں کہ قادیانی کیا بلا تھا. اس وقت پھر تحریک اٹھی. ایک اسمبلی میں تحریک اٹھی، ایک اسمبلی سے باہر. اسمبلی سے باہر محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ قیادت کر رہے تھے، اور اسمبلی کے اندر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قیادت کر رہے تھے. اور 13 دن میں مسئلہ حل ہوا ہے. 13 دن. آج 2 مہینے تو ہمارا بجٹ سیشن چلتا ہے، پھر بھی جا کے حل نہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا کیا. 13 دنوں میں اس مولوی نے یوں مسئلہ حل کر کے دکھایا. قادیانیوں کو بلانے میں، ہم سے بات کرانے، کیسے مسلمان ہیں. تو پہلا سوال کھڑا ہو کہ قادیانی تو اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، کیسے بلایا جائے.
تو اسمبلی میں تو ممبر آ سکتا ہے. اور نے کہا کہ ایک آرڈیننس صدر پاس کر دے, صدارتی آرڈیننس, پریزیڈنسی آرڈیننس کے ذریعے جو ممبر نہیں ہوتا وہ بھی کچھ وقت کے لیے بطور ممبر اسمبلی میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, مولوی قانون جانتا ہے نا, تو بل پاس ہو گیا اور قادیانی آئے. مفتی محمود رحمۃ اللہ کا انصاف دیکھیں, مفتی صاحب نے کہا قادیانیوں کے دو فرقے ہیں, ایک بہت بڑا فرقہ ہے جسے لوگ جانتے ہیں, قادیانی مرزائی ان کا نام ہے, اور ایک ان کا چھوٹا فرقہ ہے جس کو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے, اس کا نام ہے لاہوری مرزائی فرقہ. قادیانی جو ہے نا وہ مرزے کو نبی مانتے ہیں, اور لاہوری فرقہ مرزے کو ولی مانتا ہے, ریفارمر, مجدد مانتا ہے. تو انہوں نے کہا دونوں کو بلاؤ, یہ نہ ہو کہ کل قادیانیوں کا چھوٹا طبقہ کہ رسانو تو کسی بلایا بھی نہیں, ہمیں تو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالا, انہیں بھی گھاس ڈال, تو انہیں بلاؤ. تو دونوں بلاؤ. مرزا ناصر یہ مرزائیوں کی طرف سے تھا, ڈاکٹر عبد الکریم ایڈوکیٹ یہ لاہوری گروپ کی طرف سے تھا. ان کو بلایا اور پوری کی پوری بحث ہوئی. 13 دن تک ان کو صفائی کا موقع اور جرح کے معاملات ملے. کوئی ثابت کر سکے؟ جی نہیں. بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اس وقت سے گئے ہیں, آج بھی وہاں بیٹھے ہیں, اور لندن میں بیٹھ کے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں آج بھی. آپ پتہ کیسے؟ یوٹیوب تو آپ سارے دیکھتے ہیں, ذرا یوٹیوب کے اوپر مرزا مسرور کا ایک کلپ دیکھ لو. 2013 کے الیکشن سے پہلے, 2013 کے الیکشن ابھی ہو رہا تھا, ان دنوں میں پی ٹی آئی کو بڑا عروج تھا. ان کی ایک لڑکی تھی پی ٹی آئی کی جس کا نام تھا نادیہ رمضان چودھری. یہ رمضان چودھری کی بیٹی ہے نادیہ, انگلینڈ کے دارالخلافہ لندن میں بیٹھی ہے, اور لندن میں مرزا مسرور کے پاس گئی ہے جو مرزا قادیانیوں کا سربراہ ہے پوری دنیا کا. اس کے پاس گئی اور اسے جا کے کہا آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. میں یہی بات تو حیران ہوتا ہوں نا کہ پتہ نہیں کیسی مسلمانی ہے کہ جو قادیانیوں سے امداد لینے پہنچ جاتے ہیں. کیسا اسلام ہے, کیسی مسلمانی. تو اس نے تو ووٹ مانگے کہ ہم فریڈم آف دا ریلیجن, مذہبی آزادی آپ کو دیں گے. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, کلپ موجود ہے. تو مرزا قادیانی کے پڑپوتے نے بڑا عجیب جملہ کہا. کیا بات ہے یار, اس کے جملے کی بھی اس نے بھی ان کی کلی کھول کے رکھ دی. اور اس نے کہا نادیہ تو ایک لڑکی ہے, تو مجھ سے ووٹ مانگنے آئی ہے. تیری جماعت کا چیئرمین عمران خان بھی مجھ سے ووٹ مانگ چکا, اور اس شرط پر کہ ہم آپ کو اسمبلی میں حق دیں گے. تو مرزا مسرور کہتا ہے میں نے اسے کہا, یہ مولانا والی پگڑی کی طرف اشارہ کر کے سمجھانے لگا کہ جب تک یہ پگڑی والا اسمبلی میں ہے نا, عمران خان تیری دال نہیں گلے گی. تو ایک لڑکی ہے, تو جب تک یہ پگڑی میں ہے تو تم ہمیں حق نہیں دے سکتے. اور ویسے ہے تو وہ کافر بے ایمان ہے مرزا, لیکن بات اس نے سچ کی ہے, یہ ماننا پڑے گا. ان الکذوب قد یصدق, کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے. ٹھیک ہے, بات اس نے سچ کی ہے کہ واقعی جب تک انشاءاللہ یہ علماء کی نسل اسمبلی میں ہے, خدا کی قسم یہ جرات کر کے آئیں تو صحیح, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. مجال کے لیے آئے, اور واقعی ہوا. پچھلا دور حکومت انہیں دلوایا گیا, ہر طرح کی آئینی غیر آئینی مدد کی گئی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ساتھ, ادارے بھی ان کے ساتھ, عدلیہ بھی ان کے ساتھ, میڈیا بھی ان کے ساتھ, اور خرید کے لفافہ پرسن جو تھے وہ سارے میڈیا والے ان کے ساتھ, اور پتہ نہیں کیا سے تمام وہ بلوا کر جسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں ڈالے گئے.